دیا بیٹی دی جو حضرت مریم تھی علیہ السلام. تو حضرت عمران کی جو بیوی تھی انہیں ان کے ذہن میں بات آئی کہ میں نے تو اللہ سے بیٹے کی دعا کی تھی اور کہ بیٹا ہوگا تو میں اسے اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گی، لیکن کیا ہے کہ یہ تو بیٹی ہو گئی، اب میں اسے اللہ کے راستے میں کیسے وقف کروں، یہ کتنا ہی اللہ کا کام کر پائے گی، دین کا کام کر پائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہی بہترین بات ارشاد فرمائی، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ جو بیٹا آپ نے مانگا تھا وہ اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے عطا کی ہے آپ کو. یعنی بسا اوقات دینی معاملات میں بھی لڑکیاں لڑکوں سے بہت آگے نکل جاتی ہیں، عبادات میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کے دین کے کام کرنے میں لڑکیاں بسا اوقات بہت سے لڑکوں سے آگے نکل جاتی ہیں. تو حضرت عمران کی جو اہلیہ تھیں، جو حضرت مریم کی والدہ تھیں، ان کو بتایا گیا اس کے ذریعے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ کہ اللہ نے جو بیٹی دی ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہے، ان سے بہت کام لینا ہے، اور ان کے ذریعے سے پھر چونکہ حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا ہونا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا. یہ ایک پہلا واقعہ. اس میں بھی اللہ کی قدرت کا ذکر ہے کہ بھائی اولاد نہیں تھی ان کے پاس لیکن پھر بھی اللہ نے اولاد عطا کی. تو اولاد بھی ہم کن سے مانگیں گے؟ اللہ سے. مزاروں پہ جا کر سوال نہیں کریں گے، پیروں کے پاس جا کے نہیں کہیں گے کہ آپ اولاد عطا کر دیجئے. کن سے کہیں گے ہم؟ اولاد کی دعا بھی کس سے کریں گے؟ اللہ سے، جس طرح حضرت عمران کی اہلیہ نے دعا کی. اس کے بعد جو دوسرا واقعہ اس صورت کا ہے وہ ہے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا. حضرت زکریا نے یعنی حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی. تو جب حضرت مریم علیہ السلام چھوٹی تھی اسی وقت سے وہ اللہ کی بہت عبادت کیا کرتی تھی. بیت المقدس میں رہتی تھی، ایک حجرہ تھا ان کا، وہیں پہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی. تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک مرتبہ داخل ہوئے حضرت مریم کے پاس اور دیکھا کہ ان کے پاس پھل رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے پھل ہیں جو کہ ابھی ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے، بغیر موسم کا پھل رکھا ہوا ہے. اور حضرت مریم جو ہے کہیں باہر نکلتی بھی نہیں ہے عام طور پر. تو حضرت زکریا کو تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ بھئی اَنَّا لَكِ هَذَا، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ رزق اللہ کی جانب سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے غیب سے حضرت مریم کے ساتھ ایسا ان پر یہ فضل کیا، احسان کیا، ان پر رحمت کی کہ انہیں رزق دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ غیب سے جو ہے ان کو پھل اور دیگر جو ہے رزق عطا کیا کرتے تھے. تو حضرت زکریا نے جب دیکھا کہ بھئی اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو حضرت زکریا بھی گئے محراب میں اور وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنے لگے. حضرت زکریا کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور بانجھ تھی کہ کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت زکریا نے کھڑے ہو کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی جو ہے آپ اولاد عطا فرما. کہ حضرت مریم کی اس کرامت کو دیکھ کر، کرامت کسے کہتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں، کہ جب ایک نبی کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز کا صدور ہو جو کہ خارق عادت ہو، یعنی لاز آف نیچر سے ہٹ کر کوئی چیز پیش کر دی گئی. جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا کہ انہوں نے لاٹھی ماری اور وہ لاٹھی سانپ بن گئی، اور لاٹھی ماری تو سمندر دو حصے میں ہو گئے. تو عام طور پہ یہ واقعات پیش نہیں آتے، لیکن نبی کے ذریعے ایسے واقعے کو پیش کیا گیا، ایسی چیز کو پیش کیا گیا جو کہ لاز آف نیچر کے خلاف ہے. تو جب ایسی چیزیں جو لاز آف نیچر کے خلاف ہوتی ہیں ایسی ظاہر ہو جائیں کسی نبی سے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور کسی غیر نبی سے کچھ ایسی چیز ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. تو جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ بغیر کسی سبب کے غیب سے ان کے پاس رزق آ جاتا تھا، تو یہ کرامت ان کی کرامات میں سے تھا. کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں آپ کے بعض وہ لوگ جو بزرگوں کی کرامت کو دیکھ کر ان سے ہی دعا مانگنے لگ جاتے ہیں، اس کی بھی تردید ہوتی ہے اسی آیت میں. حضرت زکریا نے حضرت مریم کی کرامت کو دیکھا کہ بھئی ان کے پاس جو ہے رزق آ رہا ہے، لیکن حضرت زکریا نے حضرت مریم سے دعا نہیں کی کہ جو ہے مجھے بھی مل جائے، بلکہ حضرت مریم کے اللہ سے دعا کی. تو معلوم ہوا کہ معجزات ہو یا کرامات ہو یہ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک نبی بھی اپنی طرف سے جب چاہے تب معجزہ دکھائے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جب دکھانا چاہتا ہے تبھی ہوتا ہے. اسی طرح کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ بزرگ ہو گیا ہے تو اب جب چاہے کوئی بھی کرامت کرتا پھرے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ جب چاہے گا جس کے ذریعے چاہے گا کرواتا ہے. تو اصل اللہ ہے، تو دعا اللہ سے مانگی جائے گی، انسانوں سے یا مخلوقات سے دعا نہیں مانگی جائے گی. تو یہ جو ہے دوسرا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت زکریا کی دعا کو قبول کیا اور اس کے بعد انہیں یحییٰ علیہ السلام سے نوازا کہ وہ بھی، اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے اس میں کہ بھئی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، خود بھی بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے کیا ہے اولاد دی. اس کے بعد ایک تیسرا اہم واقعہ جو اس پارے میں ہے
اور اس صورت میں ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا. یہ بہت مشہور واقعہ ہے, آپ سب کو معلوم ہوگا, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت مریم علیہ السلام سے. اللہ رب العالمین کے کلمہ کن کے ذریعے سے وہ پیدا ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا, اور یہ واقعہ بھی ایسا ہے جو کہ عام طور پر عادت سے ہٹ کر ہے. تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا اس میں بھی ذکر ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ یہ اسباب کا پابند نہیں ہے, اللہ اس دنیا کا پابند نہیں ہے. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں, یہاں کوزیلٹی کا مسئلہ ہے, کاز اینڈ ایفیکٹ, سبب مسبب کا ہونا ضروری ہے. ہم اسباب کے پابند ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین کسی چیز کا پابند نہیں ہے, کیونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے. تمام اسباب کو, تمام کازز کو پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے. بہرحال اس کے بعد ذکر ہوتا ہے یہودیوں کا, کہ جب حضرت عیسیٰ نے دعوت دی, لوگوں کو اب اللہ کی طرف بلایا, تو بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا, ان کی اطاعت کو قبول کر لیا, اور بہت سے لوگوں نے, یہودیوں نے کیا کیا, ان کی اطاعت کو قبول نہیں کیا, بلکہ ان کے خلاف سازش کرنے لگے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کہ یہ یہود جو ہے حضرت عیسیٰ کے خلاف مکر و فریب کرنے لگے, پلاننگ بنانے لگے. وَمَكَرَ اللَّهُ, اور اللہ نے بھی ایک پلاننگ بنائی رکھی تھی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ از دا بیسٹ آف پلانرز, تمام پلانز میں سب سے بہترین پلان بنانے والا تو اللہ ہے. اللہ سے زیادہ علیم اور حکیم تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو یہودیوں نے کیا پلان کیا تھا, انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم سولی پر چڑھا دیں گے. لیکن اللہ نے کیا پلان کیا تھا, اللہ نے یہ پلان کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم ان سے بچا کر زندہ آسمان میں اٹھا لیں گے. تو یہودیوں کو ایک کنفیوژن ہو گیا, اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سمجھا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے, لیکن کسی اور شخص کو پکڑ کر انہوں نے کیا ہے, سولی پر چڑھا دیا اسے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اور اپنی قدرت سے زندہ آسمان میں اٹھا لیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل السنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ موجود ہے. جس طرح ہم اور آپ زندہ ہے, دنیاوی زندگی جو ہماری ہے, جس طرح ہم جسم اور روح کے ساتھ اس وقت زندہ ہے, ٹھیک اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی ابھی زندہ ہے. ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا, لیکن وہ آسمان میں اٹھا لیے گئے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب ان کا دوبارہ نزول ہوگا, اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا وہ مقابلہ کریں گے, اور دجال کی فوج کا مقابلہ کریں گے, اور مسلمان غالب آئیں گے, اور پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اسلام پھیل جائے گا, اور سارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے. تو یہ بہت اہم ہے. اچھا, یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ بھئی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا. کرسچنز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے سولی پر چڑھا دیا گیا, پھر بعد میں جو ہے وہ آسمان میں اٹھا لیے گئے. تو اللہ نے دونوں کی تردید کیا, فرمایا کہ نہ انہیں قتل کیا گیا, نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا, بلکہ آپ کو کنفیوژن ہو گیا, آپ نے کسی اور کو عیسیٰ سمجھا. حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے آسمان میں اٹھایا. بر رفعہ اللہ الیہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ, میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. اچھا, پھر اس صورت میں مباہلے کی دعوت کا ذکر ہے. ابھی جو میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا, تو دلائل کے ساتھ بھی بات کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی کی اطاعت وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو اللہ کے نبی کو کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, کہ اب آپ مباہلہ کی دعوت دیجئے. مباہلہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو بھی لے کر نکلیے, اپنی ازواج مطہرات اور اپنی بیویوں کو اور اپنے بچوں کو, اہل کو لے کر باہر نکلیے, اور ان عیسائیوں سے کہیے کہ تم بھی اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو اور سب کو لے کر خود بھی آ جاؤ, اور مل کر اب ہم دونوں دعا کریں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دے. یعنی تم تو مجھے سچا نبی نہیں مان رہے ہو نا, اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آ جاؤ, میں مباہلے کی دعوت دیتا ہوں کہ جو خدا ہے ان سے ہم دونوں مل کر دعا کریں کہ ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے, جو غلط پر ہے, باطل پر ہے, اس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے. تو نجران کا جو وفد تھا عیسائیوں کا, وہ تیار نہیں ہوا, وہ ڈر گیا کہ بھئی اب اگر سچے نبی نکلے تب تو ہم پھنس جائیں گے. تو بہرحال جزیہ دے کے انہوں نے اطاعت قبول کی. پھر اس پارے کے آخر میں ذکر ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. بہرحال اس میں انبیاء علیہم السلام نے سے جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا, جو وعدہ لیا ہے, اس کا ذکر ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام, حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک, ہر نبی سے یہ عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ دین کا کام کرتے رہیں گے, آپ کو کتاب دی جائے گی, حکمت دی گئی, لیکن آپ کی زندگی میں ہی
اگر آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو آپ کو ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی۔ تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میری زندگی میں ہو جاتی ہے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے اور انہیں فالو کریں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ تو ان انبیاء کے ذریعے ان کی قوموں سے بھی یہ وعدہ لیا گیا، ان کی امتوں سے بھی یہ وعدہ لیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے تو ان پر ایمان لانا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو آخری رسول کی بشارت دے دیتے تھے، خوشخبری دے دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کیا تھا کہ بھئی میرے بعد جو احمد نامی نبی آنے والے ہیں ان کو تم فالو کرنا، لیکن عیسائیوں نے انہیں ریجیکٹ کر دیا، اور یہودیوں نے بھی ریجیکٹ کیا، حضرت موسیٰ کی بھی بات نہیں مانی انہوں نے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا دعوت عیسیٰ انا دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ، کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں، کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ